میں خاص صرف ایک چیز پہ بہت کڑا آبجیکشن لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ متاثر ہو کر اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جیسے جو روافظ جو ہیں وہ اس طرح سے ہیروز ہیں، اور کہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں ان کے بلیفس اور عقیدوں سے بھی، تو یہاں پر یہ بات بھی پتہ ہونا چاہیے انہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں شرک بالکل ہول سیل میں پایا جاتا ہے۔ شرک ہول سیل میں پایا جاتا ہے، آپ کچھ بھی ہو جائے شرک سے محبت نہیں کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب چینج ہوئی ہے۔ جی ہاں، ایک دو نہیں، کتابوں میں ہنڈریڈز، سینکڑوں، گلو نہیں کر رہا ہوں، سینکڑوں ایسی ان کی روایتیں ملے گی، یہ آیت اس طرح نہیں تھی، یہ آیت اس طرح تھی، لوگوں نے بدل دیا۔ جبکہ اللہ کے کلام میں سے ایک آیت نہیں، ایک حرف کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی ایک حرف چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ ہے۔ تو مطلب ایسی ایک دو نہیں، ہنڈریڈز آف روایتیں آپ کو ملے گی۔ اور آپ کو یہاں پر یہ بھی ملے گا کہ جہاں پہ وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رکا، وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہا، 12 اماموں تک وحی آتی رہی۔ تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، آپ چاہے کچھ بھی حالات دنیا کے آپ کو دکھائی دے، جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں اور سب چیز ان کو صحیح لگنے لگتی ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی کہ شرک صحیح ہو گیا، ہاں شرک سے محبت کرنے لگے آپ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن اللہ کی کتاب میں تبدیلی آ گئی، آپ اس چیز کو ماننے لگے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ مان لیں کہ صحابہ اکرام پہ لعن طعن کرنا جو کرتے ہیں وہ کھلے طور پہ لعن طعن کرتے ہیں، کھلے طور پہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سرٹیفکیٹ دے دی، ان کے اوپر لعن طعن کرنے کا کام جرت جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں کہ یہ مانتے ہیں کہ وہی کا سلسلہ کنٹینیو ہے، وہ لوگ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو بس ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کو بتایا، کچھ گلمسز، جھلکیاں ہیں یہ، تو وہ لوگ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو جو لوگ آج سٹیٹسز پہ ان کے بیانات رکھ رہے ہیں، ان کی باتیں رکھ رہے ہیں، ان سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو ہیرو سمجھ رہے ہیں، تو بھائی اس بات سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ان کو صحیح سمجھ رہے ہو تو پھر آپ کس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہو؟ آپ شرک کو صحیح سمجھ رہے ہو، آپ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے کو بھی صحیح سمجھ رہے ہو، تو آپ قرآن کی تبدیلی کو بھی صحیح سمجھ رہے ہو، اور ایسے اور کئی سارے بالکل بدترین قسم کے عقیدے جو ایک مسلمان کبھی صحیح نہیں مان سکتا، ان کو بھی صحیح سمجھ رہے ہو۔ اگر آپ ان کو صحیح سمجھ رہے ہو، یہ لوگوں کو صحیح سمجھ رہے ہو، تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بس ایک وارننگ ہے، کیونکہ عقیدہ ایمان ہمارا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلے شیخ شعبان بیدار ہمارے ساتھ۔ زید بھائی ایک چھوٹی سی بات ایک جو ہے، آپ نے جو اصل میں ایک لنک دے دیا مجھے، تو ایک دو بات میں عرض کرتا ہوں۔ حالانکہ ہمارا موضوع تو ابھی ہے نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اسپیشل طریقے سے جس بات کی طرف اشارہ زید بھائی نے کیا ہے اس پر ہم باضابطہ اور اسپیشل طریقے سے گفتگو کریں گے، لیکن صرف دو بات آج یہ ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلکی اختلاف ہے، اور مسلکی اختلاف جو کہ ہے تو ایک رواداری سی ہونی چاہیے۔ اہل حدیثوں سے زیادہ روادار کون رہا ہے، وہ تو جو ہے حقیقت ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ مسلکی اختلاف کا نہیں، مذہبی اختلاف کا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں ایک متوازی یعنی برابر کا ایک اسلام لے کے وہ چلے، ایک چیز یہ ہے، تو یہاں مسلکی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایز اے کچھ دوسرا مان کر کے کسی چیز میں ہو سکتی ہے بات، لیکن اس میں بھی کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور ایک سیاسی مسئلے میں جب دو گروپس ہوں تو ان دو گروپس میں ہمیں اس کی طرف قربت ہونی چاہیے، یا ہمیں اس کی ہمدردی ہونی چاہیے، یا ہمیں اس کی جو ہے موافقت کرنی چاہیے جو ہمارے نظریات، ہمارے خیالات سے کچھ کسی نہ کسی درجے میں موافق ہو۔ یہ بات بھی بہت رانگ ہے اور بہت دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بس اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک چیتا ہے اور ایک بھیڑیا ہے، یا ایک چیتا ہے اور ایک باغ ہے۔ میں شیر نہیں کہہ رہا ہوں، شیر کے لیے ایک لفظ باغ آتا ہے تو میں باغ بول رہا ہوں یہاں پہ۔ ایک چیتا ہے ایک باغ ہے، یا ایک چیتا ہے ایک جو ہے بھیڑیا ہے، لڑائی ہو رہی ہے دونوں کی، دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کس کی طرف ہوں گے؟ آیا چیتا کی طرف ہوں گے کہ بھیڑیے کی طرف ہوں گے؟ بھیڑیا بھی جب فرصت پائے گا تو مجھے کو نوچے گا، چیتا جب فرصت پائے گا تو وہ بھی مجھے کو نوچے گا۔ تو اس میں یہ جو ہے ٹیکنیک لانا کہ نہیں صاحب وہ ایسا مسئلہ اور ویسا مسئلہ، تو اس کی موافقت اس کی موافقت، خیر ہم پولیٹیکل ایشو میں تو جائیں گے ہی نہیں، اور نہ تو ہمارا موضوع ہے، اور نہ تو ہم اس پہ گفتگو ہی کریں گے۔ جب بھی ہم گفتگو کریں گے تو ہم ان بنیادوں پہ گفتگو کریں گے جو بنیادیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔
پولیٹیکل چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, عارضی چیزیں ہیں, یہ چیزیں کبھی ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں, ان چیزوں سے بہت زیادہ کسی ایشو کا مسئلہ نہیں حل ہونے والا. اصل مسئلہ حل اس سے ہوگا جو بہت بنیادی چیز ہے, جس کا تعلق عقائد سے, بہت کلیئرلی, بہت کنفرم طریقے سے سیدھا سیدھا وہ قرآن کو کم سے کم یہ مانتے ہیں کہ اس میں حذف ہوا ہے, کم سے کم, میں یہ بتا رہا ہوں کم سے کم, یعنی اضافہ بھی مانتے ہیں. یعنی قرآن تو وہی, مطلب قرآن اختلاف سے یا تبدیلی سے محفوظ نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ قرآن ہے وہ موجودہ قرآن اضافات سے حذف سے پاک ہے بس. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حذف نہیں ہے, لیکن جو بہت ساری چیزیں اضافہ نہیں ہے, اضافہ نہیں بڑھایا نہیں گیا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں. یعنی کم سے کم پیمانہ. اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کے بارے میں کسی کا نظریہ ہے تو پھر ہمارا کیا ہو سکتا ہے, یا کم سے کم یہ خیال ہے کہ یہ قرآن حضرت عثمان نے جمع کرایا تھا, یہ عثمان والا قرآن ہے, عثمان والا قرآن ہے تو ایسا ویسا. بہرحال ایک میں نہیں چاہتا کہ وہ ہماری اسٹریم اس رخ پہ جائے, لیکن وہ ایک کیا ہے نا کہ دل کا تار چھڑ گیا. زید بھائی نے گفتگو شروع کر دی تھوڑی سی, تو اس میں بہت ساری چیزیں یاد آنے لگیں. تو بڑا کیسے مسئلہ ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں رواداری, میں کہتا ہوں جو آدمی رواداری, جو آدمی شہید لکھ رہا ہے, جو آدمی فلاں فلاں بات کر رہا ہے, میں کہتا ہوں امہات المومنین میں مطلب وہ دکھانا اصل میں اچھا نہیں ہے, وہ گالیاں تو طے ہوگا وہ عقائد سے, وہ نظریات جو رکھتے ہیں, وہ عقائد جو رکھتے ہیں, اور اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرا اسلام جو ان کے پاس ہے, وہ ہمارا فرق ہے. ہمارا فرق مسلک کا نہیں ہے, ہمارا فرق دو مسلک کا نہیں ہے. یہ اہل حدیث دیوبندی والا مسئلہ نہیں ہے, یہ اہل حدیث حنفی والا مسئلہ نہیں ہے, یہ مقلد غیر مقلد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس ٹائپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ چلیے ٹھیک ہے یہاں مذہبی اختلاف ہے. تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے جب یہ موضوع آئے گا, اور بہت کلیئر گفتگو کریں گے, سلیقے سے گفتگو کریں گے, کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر انشاءاللہ تعالی. آج جو اسٹریم کا موضوع ہے اس حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیرہ. شیخ شعبان نے بھی اپنا کمنٹ ایڈ کیا. میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے انٹرسٹنگ گیسٹ الحمدللہ جوائن ہو چکے ہیں. تو ہم آج کی